فلسطین پر رات کی تاریکی میں اسرائیل کی فوج نے حملہ کیا اور 10 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو مار دیا۔ اس واقعے پر پوری دنیا چپ تھی، امریکہ بھی خاموش رہا، کسی نے مذمت کا ایک لفظ نہیں کہا۔ رد عمل میں کل ہو کر کے ایک فلسطینی نے 7 اسرائیلیوں کا قتل کر دیا اور اس واقعے پر پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اسے دہشت گردانہ حملہ کہہ رہا ہے۔ امریکہ بھی جاگ اٹھا اور کہہ رہا ہے کہ تاریخ کا اس سال کا سب سے بدترین واقعہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل میں، اور کیا دوبارہ دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم پوری تفصیل بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کی ممبرشپ نہیں لی ہے تو نیچے جوائن کا ایک بٹن موجود ہے، اس پر کلک کیجئے اور ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ بہت سارا فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور ملت ٹائمز سے ڈائریکٹ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی تازہ کشیدگی کی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں ایک مرتبہ پھر جنگ چھڑ سکتی ہے اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اسرائیل ہمیشہ قتل کرتا ہے، دہشت گردانہ ایکٹیویٹی کرتا ہے اور مسلمانوں کو اکساتا ہے۔ اس بار بھی اسرائیل نے یہی کیا۔ رات کی تاریکی میں جمعرات کو اس نے فلسطین کے ایک مہاجر کیمپ پر حملہ کر دیا اور اس کیمپ میں سونے والوں میں 10 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جو میڈیا یا جو آفیشیل رپورٹ آئی ہے، ورنہ اس سے زیادہ کے بھی امکان ہیں۔ 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ سب اسرائیل نے رات کی تاریکی میں کیا۔ اسرائیل اتنا ہی پر نہیں رکا، بلکہ اسی رات اس نے غزہ پٹی پر بھی رات کی تاریکی میں بمباری کی، اور ایک ایسی بلڈنگ پر اسرائیل نے غزہ پٹی میں بمباری کی تھی جس میں عورتیں سو رہی تھی، جس میں بچے سو رہے تھے، لیکن میڈیا نے اس خبر کو نوٹس میں نہیں لیا۔ پوری دنیا نے بھی اس پر خاموشی کا مظاہرہ کیا، امریکہ نے بھی کوئی مذمت نہیں کی، کسی طرف سے کوئی تنقید نہیں کی گئی کہ اسرائیل نے رات کی تاریکی میں کس طرح 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور کس طرح غزہ پٹی میں ایک ایسی بلڈنگ پر بمباری کی گئی جہاں خواتین سو رہی تھی، جہاں بچے سو رہے تھے۔ سب نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ کل ہو کر رد عمل میں ایک فلسطینی نے مقبوضہ فلسطین میں ایک یہودی عبادت گاہ کے سامنے 7 اسرائیلیوں کا 7 یہودیوں کا قتل کر دیا، اور جیسے واقعہ سامنے آیا پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا بدترین دہشت گردانہ واقعہ ہے، دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ حملہ ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ خبر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، لیکن فلسطینیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حملہ عبادت گاہ پر نہیں تھا، بلکہ اسرائیلیوں پر حملہ تھا۔ عبادت گاہ میں جیسے اسرائیلی شہری داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تبھی ان پر حملہ ہوا، اور نشانہ عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ اسرائیلی شہری تھے، چونکہ وہیں پر ان سے ملنا پوسیبل تھا، اس لیے کیا۔ اور جیسے خبر آئی ہے کہ ایک فلسطینی نے فدائی حملے میں 7 اسرائیلیوں کا قتل کر دیا، فلسطین میں لوگوں نے جشن کا اہتمام کیا، غزہ میں جشن کا اہتمام کیا، حالانکہ کسی بھی فلسطینی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک فلسطینی نوجوان تھا، اس نے ایسا کیا اور ساتھ میں وہ بھی وہیں پر مر گیا۔ ابھی جو پورا واقعہ ہے، اس واقعے پر امریکہ نے سخت احتجاج کیا، دنیا کے دوسرے ملکوں نے احتجاج کیا، لیکن اب دوغلا پن دیکھیے۔ جب فلسطین کے شہریوں کو مارا گیا تب کسی نے اس کو دہشت گردانہ حملہ قرار نہیں دیا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، بلکہ لگاتار فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے۔ پچھلے سال مسجد اقصی میں ہی جب نماز پڑھی جا رہی تھی تب فلسطینیوں پر پولیس نے فائرنگ کی تھی، بمباری کی تھی، آنسو گیس کے گولے داغے گئے تھے اور بڑی تعداد میں فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اسی کے بعد جنگ شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 10 دنوں تک جنگ چلتی رہی فلسطین کے درمیان اسرائیل سے، اور اس جنگ میں زیادہ تر نقصان فلسطینیوں کا ہوا، غزہ پٹی کے عوام کا ہوا، حماس کا ہوا۔ لیکن یہ پہلی جنگ تھی جس میں حماس نے اور فلسطین نے اسرائیل کو سخت جواب دیا تھا، منہ توڑ جواب دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ اب فلسطینیوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں اسرائیل کو، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جھکنے پر مجبور ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتا ہوا، ایک مرتبہ پھر یہی ہوا ہے
10 फलस्तीनी शहरियों को मारा गया, तो एक फ़लस्तीनी ने भी 7 इसराइलियों का कत्ल कर दिया है और उनके लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और अब इस पूरे वाक़े के बाद चीन, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया जा रहा है। इन ममालिक का कहना है कि एक मरतबा फिर कशीदगी हो गई है फ़लस्तीन और इसराइल में, और अगर इसको अभी नहीं रोका गया, दोनों मुल्कों को नहीं समझाया गया तो हालात ख़राब हो जाएंगे और पिछले साल की तरह हो सकता है जब 2021 में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई थी और बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की मौत हुई थी, लेकिन इसराइली शहरी भी उसमें मारे गए थे। और तभी से इसराइलियों पर खौफ सवार है फ़लस्तीनियों का कि कब हमारा क्या कर देंगे, और इसी वजह से इन लोगों ने इजलास भी बुलाया है। देखिए इजलास में क्या होता है। लेकिन फ़लस्तीन ने अब जवाब देना शुरू कर दिया इसराइल को, और यही इसराइल के दिल में खौफ है, डर है। दूसरी तरफ यह खबर भी आ रही है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने इसराइल और फ़लस्तीन दोनों मुल्कों के दौरा करने का ऐलान किया है। उनका मकसद है कि दोनों मुल्कों में बाहमी इत्तेहाद पैदा किया जाए, कशीदगी को ख़त्म किया जाए। लेकिन इन मुल्कों का हमेशा दोहरा रवैया और दोगलापन सामने आता है। जब इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करता है तो उसको ये दहशतगर्दाना हमला नहीं कहते, और जब कोई फ़लस्तीनी रद्द अमल में, इंतकाम में, बदले में किसी इसराइली को मारता है तो उसे दहशतगर्दाना हमला कहा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आप मेरे साथ भी बराह रास्त ट्विटर और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं।